जरा हो जाए ऊंचा ऊंचा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज फरवरी 2025 की 9 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स ने स्वाबी से लेकर कराची तक अपने होने का हक अदा कर दिया है। स्वाबी में एक बड़ा जलसा हुआ, उसके बाद लाहौर, फिर कराची के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई हैं और सबसे अहम फैक्टर स्वाबी के अंदर वहां पर मौजूद मैदान में लाखों लोगों ने जब की आवाजें निकाली हैं तो वो मनाजिर देखने वाले थे। शुरू में आपने एक वीडियो ग्लिम्स मुलाजा कर लिया है, मजीद उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। और फिर ये जो जलसा स्वाबी से लेकर इटली के किसी एक शहर तक मुनाकिद किया गया, बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में आलमगीर यौम स्याह था, वो निकाला है। उसके अंदर से 4 अहम बातें निकली हैं। वो 4 अहम बातें क्या हैं, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट डाला है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कतर ने पाकिस्तानियों के ऊपर पहले मल्टीपल वीजे के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगाई थी, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, अब सऊदी अरब ने भी लगा दी हैं। टॉप 15 या 14 कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया गया। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। अब थोड़ी देर पहले मैं आता तारड़ साहब की मीडिया टॉक देख रहा था। मीडिया टॉक के दौरान ही उन्होंने कहा कि माजी में हम पर थोड़ा मुश्किल दौर गुजरा, तो पीछे से एक नारा लगा कि अब भी मुश्किल दौर है, मामला ज़ेरे गौर है। और उसके रद्द अमल में आता तारड़ साहब ने क्या बोला वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि क्या माइंडसेट है और ये क्या गुफ्तगू का तरीकाकार है। इसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। स्वाबी में लाखों अफराद का जम्मे गफीर, तमाम पाकिस्तानी, वो जो इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं उन्होंने तो रिस्पॉन्ड किया ही किया, जो फॉलोअर नहीं थे उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया। उसकी रीजन ये है कि वो 2 नंबरियों, ठगबाजी, रंगबाजी, टोपी ड्रामों से अब तंग आ चुके हैं। चाहे वो मियां नवाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मौजूद वोटर हो, या मरीम नवाज शरीफ साहबा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हो, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो सब निकले हैं। उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि मुल्क के जो हालात बन चुके हैं इन हालात से अब बाहर निकलना है। अब इतना बड़ा पिंडाल, लाखों का मजमा, फैसल जावेद खान स्टेज पर मौजूद, और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब शिकायत करें क्योंकि हमें इसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है। तो सब ने की आवाजें निकाली। वो आपने शुरू में मुलाजा कर लिया वीडियो, वो इतना वायरल हुआ है ये क्लिप, आपकी सोच है। मामला यहीं पर नहीं रुकता, कैदी नंबर 804 के भी बहुत जोरदार नारे लगे हैं। और कैदी नंबर ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 के नारे सिर्फ वहां नहीं लगते रहे जहां मैचेस हो रहे हैं, वहां भी लगते रहे। बाद वाली कोई वीडियो होगी, व्लॉग होगा तो उसके अंदर मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस ओवरऑल जो सिनेरियो ने जो कल डेवलप हुआ 12 घंटे के अंदर, वो स्वाबी से लेकर खैबर, खैबर से लेकर कराची, कराची से लेकर इटली, इटली से लेकर बार्सिलोना और पता नहीं कहां कहां तक फैल गया, उसने 4 पॉइंटर्स को वाजे कर दिया। वो इमरान खान साहब, उनकी जमात चाहे भी तो इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि पब्लिक के अब इनसे तवक्कुआत बढ़ गई हैं। वो 4-5 पॉइंटर्स क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। सबसे पहली चीज कि पब्लिक यानी अवाम यानी इमरान खान साहब का फॉलोअर यानी वोटर या फिर सपोर्टर, वो सब अब इमरान खान साहब के निज़ाम से डील की तवक्को बिल्कुल नहीं रखते। वो चाहते हैं कि खान साहब किसी किस्म की भी डील सेशन का हिस्सा ना बने, किसी किस्म के डील प्रोग्राम का हिस्सा ना बने, नंबर 1। नंबर 2, वो चाहते हैं कि जो 26 नवंबर को हुआ अवाम पाकिस्तान के साथ, केपीके से निकले हुए, लाहौर से, जनूबी पंजाब से निकले हुए लोगों के साथ, ये जो गुस्सा है ये गुस्सा नहीं कम होने को आ रहा। लोग अब भी ये डिस्कस कर रहे हैं। ये डिस्कोर्स एरोप्लेन की किसी फ्लाइट के अंदर बैठे 2 अशखास 3 अशखास के दरमियान भी यही है, और फिर चाय ढाबे की महफिल में बैठे हुए 4-6 दोस्तों के दरमियान भी यही है, टैक्सी वाले के साथ बैठे तो भी यही है, उबर क्रीम के ऊपर बैठे तो भी यही है, और अगर अपनी गाड़ी में बैठे तो आपका ड्राइवर भी
یہی سوال کرتا ہے, آپ کا خانسامہ یہی سوال کرتا ہے, اور آپ کے دوست احباب, آپ کے رشتہ دار یہ سوال کرتے ہیں. تو 26 نومبر کا غصہ یہ عوام اب بھولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ ہی بھولنے دے گی خان صاحب کو. اچھا, اب اس میں نئی لیڈرشپ جو ایمرج ہو رہی ہے اس سے بھی توقعات بہت زیادہ ہیں. پہلے علی امین گنڈاپور صاحب سے تھیں, اب ان کے بارے میں سننے کو یہ آ رہا ہے کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. لیکن اب ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک جنید اکبر صاحب لیڈ لے رہے ہیں اور ادھر سے عالیہ حمزہ لے رہی ہیں, تو ان سے توقعات پبلک کی بڑھ گئی ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی کریں ان کے ایکشنز, اور جو عوام چاہتی ہے یہ وہ کر کے دکھائیں. پھر جو چوتھی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھٹکارا چاہتے ہیں بائی اینی مینز, اس نظام کی 2 نمبریوں کا چھٹکارا, ادارہ جاتی تسلط کا چھٹکارا, تھانوں کے اندر موجود جو بدماشیاں ہے اس سے چھٹکارا, سرکاری اداروں میں جو راشی افسران ہیں اس سے چھٹکارا. اس چھٹکارے کے لیے ان کی تمام تر نگاہیں اس وقت ریل اپوزیشن کی جانب ہیں, اور اس اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں مرکز میں باہر جنید اکبر صاحب اور عالیہ حمزہ, اور جیل کے اندر بیٹھے ہیں عمران خان صاحب. اور اب اگر یہ صرف نظر کرنا بھی چاہیں جان بوجھ کر تو اس تمام عمل سے صرف نظر نہیں ہو سکتا, اور عمران خان صاحب اس ساری جو جنگ ہے اس کے اندر ان کے مین لیڈ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں خان صاحب اس سارے معاملے کو لیڈ کریں. تو یہ اب جتنا چارجڈ کراؤڈ تھا سوابی کے اندر, پھر لاہور کی شاہراہوں پہ صنم جاوید خان نکلی ہیں کل رات کو, ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ تھے. پھر کراچی کے اندر حلیم عادل شیخ صاحب اور وہ ہمارے عرفان جیلانی صاحب, اس کے علاوہ آپ کے خرم شیر زمان صاحب اور باقی دوست جتنے نکلے ہیں, انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا ان کے ساتھ موجود پبلک نے کہ بھائی اس ساری سچویشن میں ان 4 پوائنٹرز کو اگر آپ نے کمپرومائز کیا تو ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں رہنی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پبلک بڑے اینگر کے اندر ہے. بہت سارے ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ ٹریول کرتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, وہ تک یہ بتاتے ہیں کہ واقعتاً اگر اس وقت پبلک کسی غصے اور غم کے اندر ہے اور یہ 3-4 پوائنٹس کے اوپر ڈسکس کر رہی ہے تو وہ یہی ہیں, اور اس کے اوپر اگر کبھی کوئی ڈیل ہوئی, کوئی کمپرومائز ہوا تو شاید سپورٹ یا ووٹ کا لیول وہ نہیں رہے گا. اچھا, سوابی کا جلسہ کتنا بڑا جلسہ تھا, اس کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں. عمران ریاض خان آلریڈی کر چکے ہیں, اس کے علاوہ جاوید چودھری صاحب کر چکے ہیں, منصور علی خان, ارشاد بھٹی, آفتاب اقبال, کاشف عباسی, نجم سیٹھی, عمران ریاض خان, ڈاکٹر شہباز گل, اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے, اور کرنا بنتا بھی تھا کہ ایک انتہائی سکسیسفل اور پاورفل جلسہ تھا. اب آ جاتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بلکہ پاکستانیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے, جس وقت یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, اس سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے میں عطا تارڑ صاحب کی ایک اچانک سے لائیو کٹ ہوا, وہ دیکھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ماضی میں ہمارے اوپر بڑا مشکل وقت گزرا کچھ عرصہ پہلے. ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ان کو ٹوکا گیا اور زور سے ایک نعرہ لگا کہ ابھی بھی مشکل دور ہے, معاملہ زیر غور ہے. تو ان کو چپ ہونا پڑا. چپ ہو کر انہوں نے کہا کہ میں ان کے سکرو ٹائٹ کر دیتا ہوں, ان کو بتا دیتا ہوں کہ کتنا مشکل, یعنی 10 دن نہ کتنا مشکل دور ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یعنی اس بندے نے, شاید وہ پارٹی ورکر ہوگا اور پارٹی کی ہی کوئی میٹ ہوگی, اس کے اندر خطاب کر رہے تھے, اس بندے نے کوئی بات کی تو آگے سے جواب یہ آیا. شاید وہ عذرائے تفنن کہا ہوگا, مذاق میں کہا ہوگا, جو بھی لہجہ تھا, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ سکرو ٹائٹ کرنا ہی ہر چیز کا حل نہیں ہوتا, اور بہت سارے حل ہوتے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا تھا, اور عوام کے ساتھ کیا بیت رہی ہے یہ ابھی میں آپ کو سٹوری سنا دیتا ہوں. سعودی عربیہ نے ملٹیپل انٹری ویزا کے اوپر پاکستانیوں کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی ہیں. 14 ممالک میں پاکستان کو 11ویں نمبر پر رکھا گیا, جس میں الجیریا, بنگلہ دیش, ایجپٹ, ایتھیوپیا, انڈیا, انڈونیشیا, عراق, جارڈن, موروکو, نائجیریا, پاکستان, سوڈان, تنزانیہ اینڈ یمن شامل ہیں. پاکستان کا 11واں نمبر ہے, اور پاکستان کا جو پبلک کا ملٹیپل انٹری ویزا ہے اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دی ہیں. آلریڈی کچھ عرصہ پہلے قطر نے لگائی تھی, اور پھر مڈل ایسٹ کے کنٹریز لگا رہے تھے, دبئی نے بھی لگائی تھی پاکستان کے اوپر, یو اے ای نے. تو یہ سچویشن ہے. اس سچویشن میں ہمارے جو ہرکارے ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے دوست عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ کل کے جلسے کے بعد ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان جس کو آگے کرے گا وہی پاکستان تحریک انصاف میں لیڈر ہوگا. جنید اکبر ایک نئی قیادت تھی, جب جنید اکبر تقریر کر رہے تھے تو لوگوں نے رسپانس کیا, بالکل رسپانس کیا, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں عمران خان کی میڈیا اسٹریٹجی بہت اچھی ہے, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی میڈیا اسٹریٹجی نہیں ہے, وہ عمران خان کا بیانیہ کاؤنٹر نہیں کروا سکے سوائے اس کے کہ میڈیا کی زبان بندی کر دی جائے. نون لیگ کے اندر پرانے طوطے میرے جیسے بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ نیا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے. اچھا, بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ سٹیٹمنٹ واقعتاً یہ الارمنگ ہے. وہ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کی تقریر کے بعد ان کے لیے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں, بڑے منصب پر بیٹھے لوگوں کے خلاف کرپشن انکوائری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اچھا, مسائل کھڑے ہو نہ ہو,
اگر ان کو ہٹایا جاتا ہے تو بھی ان کے لیے ریسکیو والی سچویشن ہے, وہ ریسکیو ہونا چاہ رہے ہیں. اور اگر پارٹی نکالتی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا ہوا, اس سے پہلے اگر وفاق کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر بھی ان کے لیے ریسکیو کرنے والی بات ہی ہوگی. اور عمران خان صاحب کی ہدایت پر اگر ان کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر بھی وہ ریسکیو ہی ہو رہے ہوں گے. اچھا آگے چلتے ہیں جی, کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں ہے, مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں ہے. اچھا اب یہ کسی خاتون سے متعلق بات نہیں ہو رہی, ڈٹو جو احسن اقبال صاحب نے بولا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں ہے. سر ماں اگر اچھی ہو تو اچھی ہوتی ہے, اگر ماں کے کیریکٹر کے اوپر ہی کوسچن ہو, صرف ان کے ہی سٹیٹمنٹ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, کیریکٹر کے اوپر ہی کوسچن ہو تو پھر کیا کیا جائے. تو ہم تو 40 سال سے یہی بھگت رہے ہیں سر جو آپ کہہ رہے ہیں. میں کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی. لیگی رہنماؤں کی دفعہ 144 کی خلاف ورزی لیکن گرفتار پی ٹی آئی رہنما ہوتے رہے. دیکھیں خود یہ جلسے جلوس نکالتے رہے, خود یہ باتیں کرتے رہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ادھر ادھر کی نہیں دیکھی, جو ان کے مخالفین تھے ان کو اٹھاتے رہے اور خود یہ جلسے کرتے رہے. شہباز گل صاحب کہتے ہیں انہوں نے کئی لوگوں کو عمران خان کا متبادل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی, اس کا حشر کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. اب ایک نیا پلان ہے, عمران خان کو مائنس کرنا ہے, نئی لیڈرشپ دینی ہے, ڈاکٹر شہباز گل. اچھا میرے خیال میں معاملہ اب اس سے بھی ایک سٹیپ آگے نکل چکا ہے, وہ نئی لیڈرشپ دینے والا معاملہ پیچھے رہ گیا, اب معاملہ اس سے آگے نکل چکا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ پوائنٹ ون ون سچویشن, جو ون ون فارمولا میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کا شاخسانہ ہو سکتا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ میں کافی دن سے یہ نہیں سن رہا کہ 8 فروری کے انتخابات کی تحقیقات ہونی چاہیے, اب میں نئے الیکشن کی بات سن رہا ہوں. تو یہ والی چیز جو ہے یہ بھی اٹ سیلف الارمنگ ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دن میں کون اس کے اوپر کس طرح رسپونڈ کرتا ہے. جنید سلیم صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیسی انوکھی حکومت ہے جس میں وزیر داخلہ وزیر خارجہ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, اور جسے وزیر خارجہ بنایا گیا ہے وہ ہر وقت اپنے وزیر خزانہ پر ڈورے ڈالنے میں ان کے پر کترنے میں لگا رہتا ہے. بس اندازہ کیجئے جس کا جو کام نہیں, اور ایک صوبے کا گورنر ہے جو خود کو وزیر اعظم سمجھتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار, کر کیسے لیتے ہو یار. یہ ارشاد بھٹی صاحب فرماتے ہیں آپ رو رہے ہیں, یہ انہوں نے ڈاکٹر عفران کو بولا ہے, آپ رو رہے ہیں عمران خان جیل میں مٹن کھا رہا ہے, لوگ ملک کھا گئے, وہ انار کا جوس پی رہا ہے, لوگ خون پی گئے, بغض عمران سے نکلے, عمران کا بی پی 130/80 آیا ہے, اور آپ لوگوں کا شور کر کے بی پی بہت ہائی ہو گیا اور آپ کو پھر بھی سکون نہیں ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. اگلے ولاگ میں امریکہ سے بڑی خبر آنے جا رہی ہے, اگلے ولاگ میں اس کا انتظار کیجیے گا. تو ہمیں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.